السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلبہ اور میرے مخلصین دوستوں اور میرے بزرگوں، جو بھی میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، خوشحال رکھے۔ تو میں کل کا سبق پڑھایا تھا اور جس میں قواعد وغیرہ بتایا تھا، امید ہے کہ آپ یاد کر لیے ہوں گے۔ تو بہرحال کل اسم کی قسمیں آئی تھی پچھلا ویڈیو میں، اور کس اعتبار سے یعنی تقسیم اسم کی قسموں کو تقسیم کیا گیا، معنی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے۔ میں ہر ایک کی تعریف بتاؤں گا۔ ابھی آپ اس سے قبل یہ دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کی تعریف ہے وہ لفظ ہے جو تنہا اور معنی دار ہو۔ کلمہ وہ لفظ ہے جو تنہا اور معنی دار ہو، اسے کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3 قسمیں ہوئی۔ نمبر 1 اسم ہے، نمبر 2 فعل ہے، اور نمبر 3 حرف ہے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ ہر ایک کی تعریف یہاں پر لکھی گئی ہے، اس کو آپ نوٹ بھی کریں اور سمجھے بھی اور یاد بھی کریں۔ اسم کی تعریف، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کی تعریف، اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کا نام معلوم ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، چیز یا کیفیت کا نام معلوم ہو۔ کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کا نام معلوم ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ اسم کے معنی نام کے آتے ہیں، جیسے احمد کسی کا نام ہے، عبداللہ کسی کا نام ہے، کریم الدین کسی کا نام ہے، پٹنہ ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے جو بہار کی راجدھانی ہے۔ ایسے ہی دہلی شہر کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، موبائل وغیرہ۔ یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ یہ سب اسم کہلاتا ہے۔ تو اسم کی تعریف وہ ہوئی کہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام معلوم ہو، اسے اسم کہیں گے۔ تو آپ اسم کو سمجھ لیے، جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب اسم کہلاتے ہیں۔ اب فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ فعل کی تعریف وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جائے گا، فعل میں زمانہ پایا جائے گا۔ جیسے آتا ہے، جاتا ہے۔ تو آتا ہے، اس میں زمانہ حال پایا جا رہا ہے۔ گیا تھا، اس میں ماضی بعید پایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو فعل کی تعریف یوں کہہ لیجئے کہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو آتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھائے گا، آئے گا، جائے گا، کام کیا تھا، سویا تھا، جاگا تھا، یہ سب فعل کہلاتا ہے۔ بہرحال تیسرے نمبر پر ہے حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرے۔ یعنی حرف محتاج ہوتا ہے، حرف محتاج ہے کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرے۔
اب کوئی انسان کہے نے یا سے لفظ بول رہا ہے، سے کو تک تو پتہ نہیں چل رہا. اب کہا بیگو سرائے تک. اب کہا انسان بیگو سرائے سے، یا کوئی لفظ اس میں آگے پیچھے جوڑ دیا جس سے یہ اپنا معنی ظاہر کر دیا اور مفہوم سمجھ میں آ گیا. تو یہ حرف جو ہے یہ اپنا معنی خود نہیں بتاتا ہے، بلکہ جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا ملے گا نہیں اس وقت تک یہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا. تو حرف کی تعریف وہ کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرے، جیسے سے، کو، تک وغیرہ وغیرہ. ہاں تو میرے عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں. معنی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. نمبر ایک اسم معرفہ اور نمبر دو اسم نکرہ. تو معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہوئی، اسم معرفہ، اسم نکرہ. اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو پہچانیں. اسم معرفہ وہ ایسا اسم ہے جس سے کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام معلوم ہو. کسی خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کا نام معلوم ہو. جیسے کسی کا نام ہے چاندنی. چاندنی کسی کا نام ہے. کسی کا نام ہے عمر. کسی کا نام ہے بکر. تو جیسے ہم نے عمر کہا تو جس کا نام عمر ہے اس کا چہرہ ذہن میں آیا کہ فلاں کو عمر کہتے ہیں، فلاں کا نام عمر ہے، تو یہ ذہن میں فوراً آ گیا. کسی کا نام چاندنی ہے تو جیسے لفظ ہم نے چاندنی کہا تو خاص آدمی، خاص شخص اس سے مراد ہو گیا. اسی طرح سے کسی جگہ کو لے لیجئے، بیگو سرائے ہم نے کہا تو بیگو سرائے کہا تو بیگو سرائے مراد ہوا کہ بیگو سرائے اس طرح سے ہے، فوراً اس کا ذہن میں خاص شہر مراد ہو گیا. اسی طرح سے کھگڑیا، پٹنہ، تاج محل ہم نے کہا تو فوراً ذہن میں آ گیا کہ تاج محل آگرہ میں ہے اور تاج محل وہ آگرہ والا مراد ہے. اسی طرح سے لال قلعہ جو دہلی کے اندر ہے، تو یہ خاص جگہ یا خاص چیز یا خاص شخص کا نام جس سے معلوم ہو اسے ہم اسم معرفہ کہیں گے. اس میں خاص آ گیا. اور اسم نکرہ کی تعریف وہ ایسا اسم ہے جس سے کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کا نام معلوم ہو. بالکل مختصر میں یہ سمجھے کہ اسم معرفہ کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کا نام معلوم ہو تو اسے معرفہ کہیں گے. اور اسم نکرہ جس سے کسی عام شخص، عام جگہ، عام چیز کا نام معلوم ہو تو اسے ہم اسم نکرہ کہیں گے. تو جب اسم نکرہ ہم اسے کہیں گے، جیسے ڈاکٹر ہے تو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب کو ڈاکٹر کہیں گے. جو بھی اس علوم کو حاصل کیے تو انہیں ڈاکٹر کہیں گے. تو ڈاکٹر سے ڈاکٹر جاوید بھی مراد ہے، ڈاکٹر احمد بھی مراد ہے، اور ڈاکٹر سے اور دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں. تو یہ عام ہو گیا. ڈاکٹر کیا ہو گیا؟ عام ہو گیا. اسی طرح سے وکیل، تو وکیل سے جتنے بھی وکلا ہیں، جتنے بھی وکیل ہیں سب کو وکیل بولتے ہیں. یہ عام ہو گیا کہ فلاں کو بھی وکیل کہے، فلاں کو بھی وکیل کہے. لڑکا، جیسے لڑکا اپنے جنس میں تمام کو صادق آئے گا کہ لڑکا سے مراد زید بھی ہے، لڑکا سے مراد عمر بھی ہے، لڑکا سے مراد بکر بھی ہے. اسی طرح سے قلعہ جتنے بھی قلعہ ہے کہ اس کو قلعہ کہیں گے. اسی طرح سے مینار، جہاں جہاں بھی مینار ہے اس سب کو شامل ہوگا. تو اسم نکرہ عام ہے اور اسم معرفہ خاص ہے. اگر خاص چیز کو بتلا رہا، خاص نام کو بتلا رہا، خاص جگہ کو بتلا رہا تو وہ اسم معرفہ کہلائے گا. عام نام، عام چیز کو، عام شخص کو یا عام جگہ
کو बतला रहा है तो उसको हम इसम नकीरा कहेंगे. तो मेरे अजीज तलबा, आप को ये तारीफ़ें बतलाई गई है. आप इन तमाम तारीफ़ को याद करें और ख़ूब याद करें और इससे अलग मिसाल बना करके और ढूंढ करके अपने अपने कापी में लिखे. एक नहीं, दो चार नहीं, चलते फिरते भाई कोई जगह पर गए तो भाई बताओ ये इसम मारिफा है. आपस में मुज़ाकरा भी करें. जितने भी तालिब इल्म हैं आपस में हंसी मजाक के बजाय एक दूसरे से पूछताछ करें कि बताओ ये इसम मारिफा है या इसम नकीरा है. किसी जगह का नाम ले लिए कि पहुँचे वहाँ संघौल पहुँचे या कहीं भी पहुँचे या मंझौल पहुँचे, तो बताओ मंझौल इसम मारिफा है या इसम नकीरा है. और कलीमे के बारे में भी पूछते रहें कि भाई जैद ने खाया, जैद खा रहा है, आप बताओ ये इसम है या फेल है. खाया ये इसम है या फेल है. इंसान चलते फिरते इस तरह से आपस में कहीं पढ़ने जा रहे हों या एक जगह बैठे हों तो इल्मी गुफ्तगू करें, इल्मी मुज़ाकरा करें. उससे आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, बढ़ोतरी होगी और याददाश्त बहुत ही ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा. याद बहुत ही पुख्ता हो जाएगा. तो इसको आप मुज़ाकरा में रखें और जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी करें और कोई कमी हो तो उसको बताएं भी. इंशाअल्लाह उस कमी को दूर भी किया जाएगा और आप तक ये वीडियो जो कवाइद का है या जो निसाब में किताब शामिल है वो इंशाअल्लाह बारी बारी आप तक पहुंचाया जाएगा. और आपका काम है कि इसको जमकर पढ़ें और याद रखें ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो, आप आला नंबरात से कामयाब हों. और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको आला नंबरात से कामयाब करे. मैं दुआ गो हूँ, दुआ करता हूँ. तो दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला आपके इल्म में भी और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा फरमाए. आमीन.